سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق دمشق کی ایک سائٹ پر جبل قاسون ہے۔ یہ پہاڑ یہودیت، عیسائیت اور اسلام تینوں مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ حضرت حابیل اور قابیل کے درمیان لڑائی اسی پہاڑ پر ہوئی تھی۔ جبل قاسون میں آج بھی وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کر دیا تھا۔ حضرت آدم کے دونوں بیٹوں کے درمیان خاتون کے لیے لڑائی ہوئی تھی۔ دونوں ایک ہی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی منت قبول کر لی، لیکن رقابت ایسا خوفناک جذبہ ہوتا ہے، یہ حکم الہی کو بھی نہیں مانتا۔ لہٰذا حضرت حابیل جب جبل قاسون کے ایک غار میں آرام فرما رہے تھے تو قابیل آیا، پتھر اٹھایا اور حضرت حابیل کے سر پر دے مارا۔ آپ انتقال کر گئے۔ قابیل نے اس کے بعد حابیل کی لاش اٹھائی اور جبل قاسون پر مارا مارا پھرنے لگا۔ کوے نے مدد کی، زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا۔ قابیل کو آئیڈیا مل گیا، اس نے بھی زمین کھودی اور حضرت حابیل کو دفن کر دیا۔ حابیل اور قابیل کی لڑائی کا غار اور حضرت حابیل کا مزار، یہ دونوں آج تک سلامت ہیں۔ غار خونی غار کھلاتا ہے جو جبل قاسون کی چوٹی پر ہے۔ غار میں آج بھی وہ پتھر موجود ہے جس سے قابیل نے حابیل کا سر کچلا تھا۔ غار کی چھت سے قطرہ قطرہ پانی ٹپکتا رہتا ہے۔ لوگوں کا خیال ہے غار ہزاروں سال سے حضرت حابیل کے قتل پر آنسو بہا رہا ہے۔ حضرت حابیل کا اعلیٰ قتل بظاہر 1.5-2 کلو گرام کا چھوٹا سا پتھر ہے، لیکن یہ خاصا بھاری ہے، آپ اسے آسانی سے اٹھا نہیں سکتے۔ یہ غار انبیاء اکرام اور اولیاء اللہ میں بہت مقبول رہا۔ حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ بھی یہاں قیام فرما چکے ہیں، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز بھی۔ اس غار میں 40 اولیاء اکرام اور عیسائی سینٹ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت حابیل کا مزار جبل قاسون کے ایک کونے میں پہاڑ کی چوٹی پر قائم ہے۔ مزار کی دوسری طرف گہری کھائی ہے اور کھائی کے آخر میں زبدانی کا قصبہ ہے۔ دمشق کو پانی زبدانی سے سپلائی ہوتا ہے۔ یہ علاقہ مری سے ملتا جلتا ہے، درخت بلند ہیں، پہاڑی چشموں کی بہتات ہے اور فضا میں ایک تراوت اور ایک خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہ علاقہ چند ماہ پہلے تک دہشت گردوں کے قبضے میں تھا۔ باغیوں نے چند دنوں کے لیے دمشق کا پانی بھی بند کر دیا تھا، لیکن یہ اب واپس حکومت کے قبضے میں آ چکا ہے۔ حضرت حابیل کی قبر عام قبروں سے لمبی ہے، یہ ان کے قدآور ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ حکومت نے مزار کو بچانے کے لیے وہاں فوجی چوکی بنا دی ہے۔ چوکی پر 2-3 توپیں سر اٹھا کر کھڑی ہیں۔ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت امیر معاویہ، طارق بن زیاد، ابن تیمیہ، ابن کثیر، ابن عساکر اور حضرت محی الدین ابن عربی کے مزارات پر بھی حاضری دینا چاہتا تھا۔ مجھے حضرت ابو ہریرہ کا مزار نہیں مل سکا، یہ سوق حمیدیہ کی کسی گلی میں تھا، لیکن لوگ اس سے واقف نہیں تھے۔ حضرت امیر معاویہ مسجد امیہ کے احاطے میں مدفون ہیں۔ عباسیوں نے دمشق کی فتح کے بعد ان کے مزارات کی تمام نشانیاں مٹا دی۔ یہ اب مسجد کے سین کے کسی حصے میں آرام فرما رہے ہیں۔ باب صغیر میں بھی ان کے نام سے ایک مزار منسوب ہے۔ مزار کے تمام دروازے صدیوں سے مقفل ہیں۔ مزار کی دیواروں پر بھی بڑی بڑی زنجیریں جڑی ہیں، جبکہ ان کے نام سے ایک مزار مسجد امیہ کے مشرقی مینار کے سیدھ میں گلی میں بھی موجود ہے۔ مزار پر لکڑی کا چھوٹا سا گنبد بنا ہے۔ یہ مزار بھی ہمہ وقت بند رہتا ہے۔ مجھے یہ مقامات دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ حافظ بن عساکر نے دمشق کی پہلی تاریخ لکھی تھی۔ یہ تاریخ 80 جلدوں پر مشتمل تھی۔ یہ اپنے دور کے عظیم عالم، مورخ اور محدث تھے۔ ان کا مزار سڑک کی توسیع کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ مزار باب صغیر کے قریب کسی سڑک کے درمیان میں واقع ہے۔ میں بدقسمتی سے اسے تلاش نہیں کر سکا۔ ابن تیمیہ اور ابن کثیر دونوں علم کے سمندر تھے۔ یہ 1000 سال سے دنیا بھر کے عالموں کو متاثر کر رہے ہیں۔ یہ دونوں استاد شاگرد تھے۔ یہ دونوں مقابر الصوفیہ میں مدفون ہیں۔ مقابر الصوفیہ کبھی دنیا کا عظیم قبرستان ہوتا تھا۔
دنیا کے بے شمار نامور صوفیاء اکرام اس قبرستان میں مدفون ہوئے، لیکن آپ بدقسمتی ملاحظہ کیجئے یہ قبرستان دمشق یونیورسٹی کی توسیع کا لقمہ بن گیا۔ یونیورسٹی کی توسیع ابن تیمیہ اور ابن کثیر کی قبروں کو بھی نکل گئی۔ ابن کثیر انتقال کے بعد اپنے استاد ابن تیمیہ کے پاؤں میں دفن ہوئے تھے۔ حکومت نے ان کی قبریں بچا لی، لیکن یہ قبریں یونیورسٹی کے کسی گمنام گوشے میں گمنام ہو کر رہ گئیں۔ یہ کہاں ہے دمشق کا کوئی شخص نہیں جانتا۔ میں نے بہت کوشش کی۔ فاتح اسپین طارق بن زیاد بھی دمشق میں فوت ہوئے تھے۔ یہ بادشاہ کے عتاب کا نشانہ بنے اور نہایت ابتر حالت میں انتقال فرمایا۔ ان کا مزار باب توما کے قریب تھا۔ توما حضرت عیسیٰ کے 12 حواریوں میں شامل تھے۔ ان کا پورا نام سینٹ تھامس تھا اور عرفیت توما تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کی آسمانوں پر روانگی کے بعد پہلے شخص تھے جو رومی سلطنت سے باہر نکل پائے۔ یہ دمشق آئے، یہاں سے ایران اور افغانستان گئے اور وہاں سے پنجاب آ گئے۔ دمشق کے عیسائیوں نے شہر کا مشرقی دروازہ ان کے نام منسوب کر دیا۔ یہ اب باب توما کہلاتا ہے۔ فتح شام کے وقت حضرت خالد بن ولید بھی اسی دروازے سے دمشق میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے باب توما کے باہر اپنے نام سے ایک مسجد بھی بنوائی تھی۔ مسجد کے گرد حضرت عثمان الثقفی، حضرت شرحبیل، حضرت زرار، حضرت خولہ اور طارق بن زیاد کے مزارات تھے۔ دمشق کے عیسائیوں کا خیال ہے حضرت عیسیٰ مسجد امیہ کے سفید مینار کی بجائے باب توما کے سفید مینار پر اتریں گے۔ میں نے غور سے دیکھا تو باب توما پر بھی ایک سفید مینار موجود تھا۔ مینار کی ایک سائڈ پر 3 اور دوسری سائڈ پر 2 کھڑکیاں تھیں۔ یہ مینار بھی صدیوں سے بند چلا آ رہا ہے۔ میں اس مینار پر بھی نہیں چڑھ سکا، لیکن انشاءاللہ اگلی بار سے ہی مجھے یقین ہے میں حضرت عیسیٰ کی آمد سے سینکڑوں سال قبل دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں میں اس چبوترے کو ہاتھ لگانے اور چومنے سے بھی محروم ہو جاؤں۔ یہاں حضرت عیسیٰ نے قدم فرمانا ہے۔ یہاں سے وہ اسلام کے اس دھاگے کو دوبارہ گرہ لگائیں گے جیسے ہم جیسے عقبیت نااندیشوں نے توڑ دیا تھا۔ میں انشاءاللہ دونوں مناروں پر بھی پہنچوں گا اور حضرت عیسیٰ کے چبوترے کو ہاتھ لگاؤں گا۔ مجھے ابن عربی کے مزار تک پاکستان کے کونسل جنرل عبد الجبار ترین نے پہنچایا۔ یہ 2 برس سے دمشق میں تعینات تھے۔ ان کے 22 ستار ترین صحافی ہیں۔ یہ ایکسپریس میں کام کرتے ہیں۔ جبار ترین جب بھی پاکستان تشریف لاتے تھے یہ مجھے ملاقات کا شرف بخشتے تھے۔ یہ دمشق کے متحرک سفارتکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ شامی حکومت اور زیادہ تر سفارتکار انہیں جانتے ہیں، ٹھیک ٹھاک عربی بول لیتے ہیں۔ یہ مجھے ہفتے کے دن حضرت ابن عربی کے مزار پر لے گئے۔ یہ علاقہ جبل قاسون کے دامن میں ہے اور یہ ابن عربی کی مناسبت سے محلہ ابن عربی کہلاتا ہے۔ اسلامی تاریخ نے آج تک ابن عربی جیسا دوسرا شخص پیدا نہیں کیا۔ یہ پیدائشی صوفی اور عالم تھے۔ یہ حاتم طائی کے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسپین کے شہر مریسا میں پیدا ہوئے، اشبیلیہ میں تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد علم اور سلوک کی راہوں پر نکل کھڑے ہوئے۔ یہ بغداد، قاہرہ، دمشق اور ترکی گئے۔ یہ مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں بھی پھرتے رہے۔ یہ دنیا کے وحید صوفی ہیں جنہیں صوفیاء اکرام شیخ اکبر کہتے ہیں۔ شیخ نے 500 کے قریب کتابیں تحریر کی۔ مولانا روم تک ان سے متاثر ہوئے۔ ابن رشد ان کے ہاتھ چومتا تھا۔ یہ وحید عالم ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے حروف مقطعات کو ڈی کوڈ کیا۔ یہ صاحب کشف اور صاحب کرامات تھے۔ یہ تاریخ اسلام کے وحید کردار ہیں جنہیں آج تک کوئی شخص مکمل طور پر نہیں سمجھ سکا۔ آپ ان کی کتب پڑھیں، آپ کو ہر بار نئے معنی، نئے مفاہیم کی سوغات لگیں گے۔ یہ 36 سال مغرب اور یہ 36 سال مشرق میں گھومتے رہے۔ حضرت خضر سے ملاقات بھی ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی تجلیوں سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یہ 620 ہجری میں دمشق آئے اور آخری سانس تک اسی شہر میں مقیم رہے۔ انتقال سے پہلے پیش گوئی کی، میری قبر گم ہو جائے گی، یہ اس وقت دوبارہ ظاہر ہوگی جب سین شین میں داخل ہوگی۔ حضرت ابن عربی کی قبر واقعی گم ہوگی۔ ترک سلطان سلیم اول نے 1516 عیسوی میں شام فتح کیا۔
یہ جوں ہی دمشق میں داخل ہوا ایک پرانے گھر کی دیوار گری اور حضرت ابن عربی کا مزار ظاہر ہو گیا۔ میں تنگ بازار سے ہوتا ہوا مزار تک پہنچا، احاطے میں داخل ہوا، درود پڑھتا ہوا سیڑھیوں سے اترا۔ سامنے حضرت محی الدین ابن عربی سبز غلاف اوڑھ کر آرام فرما رہے تھے۔ میں نے شیخ اکبر کو سلام کیا، ان کی قبر مبارک کا بوسہ لیا اور آہستہ سے عرض کیا، یا شیخ، میں بالآخر آپ تک پہنچ گیا۔ مجھے اچانک اپنے کندھے پر ایک شفقت بھرا گرم ہاتھ محسوس ہوا۔